بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے، آسمان سے سپیشل ایک فرشتہ اترتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ فلاں کو رزق حلال فراہ دے، آسمان کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین وَلَكَ بِمِثْلِ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی عنایت کرے۔ آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی نیک بندہ مل جائے اس سے دعا کروانی ہے۔ آپ کو نبی کریم فرشتے کی دعا پانے کا طریقہ اور گر بتا رہے ہیں۔ فرشتہ کس کے حکم سے دعا کرے گا؟ اللہ کے۔ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ لیجئے، مسئلہ بڑا آسان ہے۔ فرشتہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ فرشتہ کس کے حکم سے بولتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ اپنی مرضی چلاتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے نازل ہوا، اللہ کی مرضی سے تیرے اور میرے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ تو اس فرشتے کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ جس نے اس کو سکھایا کہ دعا کر، وہ قبول نہیں کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے۔ انسان خیر و بلائی مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ ایک ساتھی نے، یہ عرب کے معاشرے میں ایک بدو تھا، اسلام قبول کیا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ رحمت نہ کرنا، اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ نہ دینا، یہ نہ دینا۔ نبی کریم ہنسنا شروع ہو گئے، کہا یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو صرف میرے اور اپنے تک محدود کرتا ہے۔ تو انسان کا یہ فطرت اور نیچر نہیں ہونی چاہیے کہ انسان رات کو اللہ کے فضل سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے کرنی چاہیے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ انسان 30 منٹ 40 منٹ اگر رات کو دعا کرتا ہے تو بیچ میں 5-10 منٹ اپنے ان دوست احباب، رشتہ دار، چچا، ماموں، ماں، باپ، ہر ایک کو یاد کرے، کیونکہ وہ جو 10-15 منٹ 30 منٹ میں سے ہوں گے نا، اس کے دوران آسمان سے فرشتہ آئے گا۔ جو تیرا دل چاہتا ہے نا تیرے نصیب میں ہو، اللہ کی قسم یہ پکا کلیہ اماموں نے، محدثین نے بتلا دیا۔ انسان چاہتا ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہو، مثال دے رہا ہوں، میرے پاس گرینڈ کروزر ہو، میرے پاس کوٹھی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، کیا دعا شروع کر دے؟ اللہ میرے بھائی کو لینڈ کروزر دے دے۔ اپنی مانگے ہی نا، اللہ میرے بھائی کو لینڈ کروزر دے دے۔ آسمان سے فرشتہ آئے گا۔ یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے، یہ اپنے آپ کی ٹریننگ کرنے کی بات ہے۔ میں شاہد ہوں، اپنی زندگی کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کرنے والے کو کبھی محتاج نہیں پائیں گے، کبھی محتاج نہیں پائیں گے۔ وجہ اس کے لیے تو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ذہن میں آ گیا، اور یہ پرانا واقعہ نہیں، انبیاء کی دعاؤں کا تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہے۔ نبی کہہ رہے ہیں۔ آج عصر حاضر کا ایک واقعہ دماغ میں آ گیا کسی کے لیے دعا کرنے کے والے سے۔ ایک شخص کو سچا واقعہ، سعودی عرب کا واقعہ، خواب آتا ہے اور خواب میں نمبر بھی آتا ہے۔ خواب میں نمبر بھی آیا کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا۔ خواب آئی، 7 نمبر بھی آیا، اور وہ خواب سے اٹھا، اس کو وہ نمبر یاد ہے۔ پھر خواب آئی، پھر خواب آئی، پھر خواب آئی۔ ایک بہت بڑے عالم عرب کے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے یہ خواب دکھاتا ہے کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا اپنے خرچے پہ۔ تو اس عالم نے ان کو تعبیر بیان کی کہ یہ اللہ کی طرف سے روحانی خواب محسوس ہو رہا ہے، اور تجھے کسی بندے کو عمرہ کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کو لازمی عمرہ کروا۔ ابھی تک تو نے وہ نمبر نہیں ملایا؟ نہیں، میں نے وہ نمبر نہیں ملایا۔ ملا، نمبر ملایا۔ ایک عربی بدو نے فون اٹھا لیا، اس سے گفتگو ہوئی، مجھے خواب آتی ہے عمرہ کر لے۔ کہا میں نے تو جب سے پیدا ہوں کبھی خانہ کعبہ دیکھا ہی نہیں، مجھے خواب آتی ہے میں تیرا خرچہ اٹھاؤں گا، ٹکٹ اٹھاؤں گا۔ اس نے اس کا فون رکھ دیا۔ اس نے اپنی پوری داستان، پوری لکھی ہوئی، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور عرب کا عصر حاضر کا واقعہ، اس کے انٹرویو موجود ہے۔ اب وہ بار بار کال کرے، بالآخر پتہ نہیں اس بندے کے دل میں کیا خیال آیا۔ اس نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا، وہاں پہ تو مجھے 5 سٹار ہوٹل دے گا، وہاں پہ میرے یہ اخراجات کرے گا، یہاں سے مجھے پک کرے گا، یہاں پہ مجھے واپس چھوڑے گا۔ میں تیرے اصرار کے اوپر عمرہ کرنے آتا ہوں، میں نے پوری زندگی سعودیہ میں گزار دی ہے، میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا، تو میرے پیچھے لگ گیا ہے، تو چلو میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کسی کی دعا انسان کے کیسے کام آتی ہے۔
وہ بندہ اس کو عمرہ کروا گیا, سارے اخراجات, اس کی ساری ڈیمانڈز پوری کر رہا ہے, وہ خانہ کعبہ کو بدو چھوڑ کے جا رہا ہے باہر. تو بندے کو کہتا ہے جو ساتھ آیا ہے, ساری عمر بیت گئی, اس گھر کا دیدار نہیں کیا, عجیب سی دل کی کیفیت ہے, مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے, شاید زندگی میں کبھی دوبارہ موقع ملنا ہے, نہیں ملنا, 40-50 سال گزر گئے, میں نے نہیں دیکھا, آج دیکھا ہے, تو رب کو 2 سجدے کرنے کا دل کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے کر لے. وہ بندہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے دوسرے سجدے میں گیا ہے, آخری رکعت کے, میں نے دیکھا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے, لمبا ہوتا جا رہا ہے, لمبا ہوتا جا رہا ہے, میں اس تک پہنچا, اس کی روح جسم سے نکل چکی ہے. کہا میں اب حیران ہو گیا کہ مجھے خواب بلا وجہ نہیں آیا, اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کان سے پکڑ کے جو جنت میں داخل کیا ہے, کوئی وجہ ہے, کوئی ایسے ضرور عمل ہے. کہتا میں تحقیق کے لیے اس کی میت کو, اس کے گھر والوں کو خبر دی, سارا اس کے محلے میں پہنچ گیا, کیا ایسا عمل کرتا تھا. اس کے بارے میں کہتا مجھے نیگیٹو رپورٹیں ملی, نمازی, سستی کا شکار تھا, کبھی جمعہ پڑھا, عید پڑھی, بالکل نارمل آدمی, سگریٹ نوش وغیرہ وغیرہ. کہتا لیکن ایک بات اس کی ایک ہمسائی نے مجھے بتائی, اس کو پتہ لگا کہ آیا ہے, تو میں اس کو پتہ لگا میں یہ باتیں پوچھ رہا ہوں, تو اس نے کہا ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں, میں بیوہ ہوں, میرا ایک یتیم بچہ ہے. یہ بندہ جب بھی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان لے کے آتا تھا, بالکل اسی طرح کا سامان میرے دروازے کے باہر رکھ دیتا تھا, اور بیل بجاتا تھا, اور بیل بجا کے چلا جاتا تھا. مجھے اس کی یہ روٹین پتا تھی, اس نے آج تک میری شکل بھی نہیں دیکھی, اس کو صرف پتا تھا یہاں پہ ایک یتیم بچہ رہتا ہے. یہ ہر روز میرے گھر کے باہر ایک کھانے کا سامان رکھ جاتا تھا, اور میرے منہ سے یہ دعا نکلتی تھی کہ اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کر دے. وہ بندہ رونا شروع ہو گیا, کہا تیری دعا نے اس کو سجدے کی حالت میں اللہ کی طرف پہنچا دیا. اور بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے نا, قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. بتائیے حشر کے میدان میں جو بندہ سجدے کرتے ہوئے اٹھ رہا ہوگا, اس کا کیا حساب ہونا ہے. یہ دعا